میں نے کہا کیا ہونا شروع ہوا؟ میں نے کہا دکھاؤں کیا ہونا شروع ہوا؟ میں نے کہا ہاں بتاؤ. انہوں نے مکھی ماری اور اپنی ہتھیلی پر رکھی. کہنے دیکھ یہ زندہ مری ہوئی. میں نے دیکھا, میں نے نہیں مر گئی. کہنے لگے تھا ہتھیلی پر رکھی. شیر کا پڑھتے رہے, اس کو دیکھتے رہے, پڑھتے رہے, پڑھتے رہے, بس چھوڑنے لگے. کہنے لگا کہ یہ تو ہونا شروع ہوا ہے. تمہارا کیا پروگرام ہے آگے؟ کہہ رہے دیکھو زندگی کو تو ساتھ دیتی. تو یہ کہتے تھے کہ مجھے استقامت چاہیے. ہاں وہ سورہ اخلاص سے انہوں نے بھی سورہ اخلاص پڑھا. ان کی 14,000 مرتبہ روزانہ کی پڑھائی کی اس لیے, اور 14 سال تر کے حوالات جلالی اور جمالی کے ساتھ پڑھا. اصل میں بات یہی ہے کہ جب تک آسائش نہیں چھوڑتا نا آدمی, تب تک فائدہ نہیں. جتنوں کو میں نے دیکھا ہے وہ کہتے تھے کہ جب تک تم کسی چیز میں دہرے پناہ نہ ہو جاؤ نا, جب تک اس کا نتیجہ نہیں آتا. یعنی کہ یا تو وہ تم میں رس بس جائے یا تم اس میں رس بس جائے, تب اس کا نتیجہ نہیں آتا. یہ بات ہے. اچھا میں نے یہ بات دیکھی کہ ہمارے چچا پیروں میں پیر یعقوب علی شاہ صاحب سے 3 سال انہوں نے اجمیر کے جنگل میں رہا, اور پھر 18-20 سال کی ان کی گھر میں ریاست کی چہلگام, وہ بھی ایسے ہی. ان کا مزار میرے حال میں یہی حال پیر نقیب اللہ شاہ صاحب کا تھا. پیر نقیب اللہ شاہ صاحب کو بھی پہلے چہلگام کا چلہ کرایا تھا, اور انہوں نے چہلگام کا چلہ کر کے اسی پہ لگے رہے ہوئے, اور فوج سے انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی. ان کے بچوں نے بڑے کھاتے کیونکہ وہ جنگل میں چلے جاتے تھے, انہیں پتہ ہی نہیں, 2 دن کے بعد واپس آتے تھے گھر پہ دیکھنے کے لیے گھر والوں کو کیا. 3 دن کے بعد جنگل میں کیا ہوا, وہ چہلگام ختم کر. نہیں وہ الگ ہے, کوئی نقیب الرحمان تو انہیں میں نہیں جانتا. نقیب اللہ شاہ صاحب جو ہے نا وہ قصور اور لاہور کے درمیان میں ہے نقیب آباد. اب ان کے بیٹے بیٹھے ہیں شاید پیر عظمت اللہ ہے نا, ہاں ان کے صاحبزادے ہیں, فوج میں. اچھا جنرل ضیاء ان کا بہت مستقل تھا پیر نقیب اللہ شاہ صاحب کا. ایک بار یہ جا رہے تھے لندن, تو جنرل ضیاء بھی جا رہا تھا. تو جب اس کو پتا چلا نا کہ پیر نقیب اللہ شاہ صاحب جہاز میں, وہ نہیں چڑھا, تو اس نے منع کر دیا اس جہاز میں نہیں جاؤں گا. انہوں نے کہا ان کے سامنے میں کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا. بڑی عزت کرتا تھا. اچھا وہ خود بھی فوج میں تھے, ان کے بچے بھی نقل فوج میں تھے. فوج میں کافی اچھا رسوخ ہے ان کا, بھی ٹوٹ گئی. ارے وہ تو بڑا عجیب بات ہے.
پیر نقیب اللہ شاہ صاحب یہاں آئے تھے گارڈن میں. پیر نقیب اللہ شاہ گارڈن میں آئے, یہاں گارڈن میں جو مریض تھے, تو انہوں نے اپنا ڈرائیور بھیجا, گاڑی دی عثمان میاں کو بلانے کے لیے. تو میں وہاں بیٹھا ہوں میرے ساتھ, بس جمعے کا دن تھا. تو وہ ڈرائیور آیا گاڑی لے کر, تو عثمان میاں سے کہنے لگا میاں آئے ہیں نقیب اللہ شاہ صاحب, اور آپ سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کے لیے گاڑی بھیجی. تو کہنے لگے لے, تو کیا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی؟ جو نہیں آیا, جاؤ ہم نہیں آ رہے. وہ چلے گئے. اچھا اسی دن کی فلائٹ تھی, وہ گھر چلے گئے. فلائٹ سے گھر گئے, لاہور ایئرپورٹ پہ اترے. لاہور ایئرپورٹ سے اتر کے قصور جا رہے تھے, راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا, ٹانگ ٹوٹ گئی. 3 سال وہ ٹانگ نہیں ٹوٹی. 3 سال کے بعد پھر میاں صاحب کے پاس آئے, کہنے لگے میاں تو بہت ہو گئی. کہنے لگے ٹھیک ہو جائے گی, پھر ٹھیک ہوئی. عثمان میاں سے پوچھتے تو تم کیا کرتے ہو؟ کہنا تو درویش آدمی ہی تخت پہ بیٹھے رہتے ہیں, اور کیا کرتے. اچھا وہ عثمان میاں جو تھے, ان کی ایک بات میں نے دیکھی, جو بڑے فقیر منیش آدمی تھے. اپنا گزارا وہ کپڑے سی کے کرتے تھے, درزی سے, ٹیلر ماسٹر کا کام کرتے. ہاں, لیکن بنگلوں پہ جاتے تھے, دنیا کا غریب میں آنے تھے. ہاں, بنگلوں پہ جاتے تھے, اور وہ وہاں سے کپڑے سینے کے لیے لے کر آتے تھے. تو وہ لیڈیز کے کپڑے, لیڈیز ٹیلر تھے, تو وہ لیڈیز سے کہتے تھے اپنا ناپ دے دو, قمیض ناپ کی اسی سے سی دوں گا. وہ ناپ کی قمیض لے کر آتے اور اس سے کپڑے سیتے, اور پھر جا کے دے کر آتے, اسی پہ اپنا سارا گزارا جتنا بھی ملتا اس سے. کسی سے کوئی لینا دینا نہیں, بہت سخت آدمی. دنیا قریب میں آ رہی تھی. دنیا اس کام میں دنیا بہت ہے, دنیا ہے دنیا. ہاں, کسی کو تعویذ وغیرہ زیادہ نہیں دیتے تھے. کوئی بہت پیچھے لگ جائے تو پھر لکھ دیتے تھے تعویذ. نہیں تو کہتے تھے یار مجھے تو لکھنا نہیں آتا. اچھا کبھی کہتے تھے میں تعویذ تو دے دوں گا لیکن اثر نہیں کرتا میرا تعویذ. میں نے بولا, میں نے کہا میاں وہ 20 کا تعویذ نقش تو مجھے دے دو. کہتے 20 کا نقش تو کیا کرے گا؟ اگر میں نے کہا زکات دوں گا اس کو میں کیا کروں گا. تو کہنے لگے وہ ہمارے کو تو آج تک اپنا فائدہ نہیں کرا, تجھے کیا کرے گا؟ میں نے کہا میاں نہ کرے, لیکن میں کہوں گا تو میرا 20 کا نقش ہے. اچھا اس لیے لے جا رہا وہ یہ دے دیا مجھے. میں نے کہا کیا کروں؟ کہنے کو 1.25 لاکھ لکھ لو. میں نے کہا لوگ, میں تو سمجھا 20 روز لکھے جائیں گے 20 دن تک, تو صحیح ہے تم نے 1.25 لاکھ بتا دیے. کہہ رہے یہ بھی فائدہ کرے گا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں نے لا کے رکھ لیا. پھر مجھ سے ایک دن پوچھنے لگے, کہتے ہیں وہ تم نے 1.25 لاکھ پورا کر لیا 20 کا نقش کا؟ میں نے کہا میں جس دن کو فرصت ہوگی اسی دن لکھوں گا, رکھ تو میں نے لیا. کہنے لگے نہیں, اس کی ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر 20 تعویذ روز 20 دن تک لکھے جائے تو بھی کام کرنے لگتا ہے. میں نے بولا صحیح ہے, پھر 20 ہی لکھوں گا, میں حاصل لکھوں گا جا کے. اب یہ 15 کا نقش ہے, اس کی لوگ حیثیت کو نہیں جانتے. اس لیے کہ کتابوں میں آ گیا, چھاپ دیا نا کتابوں میں لوگوں نے اس کو, اس لیے نہیں جانتے.
یہ نقش حضرت امام غزالی نے لکھا، حضرت محی الدین ابن عربی نے لکھا، شیخ ابو عباس احمد بونی نے لکھا اپنی کتابوں میں، اور انہوں نے اس کو اکسیر اعظم کہا۔ حضرت امام غزالی نے اس کو لوح سلیمانی کہا۔ کہتے ہیں کہ برہتی اور یہ 15 کا نام ایک ہی ساتھ تعلیم کیا گیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت آصف بن برقیہ اس کے عامل تھے۔ آصف جو تھے وہ برقیہ کے بیٹے تھے، اور برقیہ جو تھے حضرت شمیل علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اب یہ نقش جو ہے اگر دیکھا جائے تو نبیوں سے ثابت ہے۔ اس کی کوئی حیثیت کو قدر ہی نہیں ہے۔ میں اس کو ویسے تو کیا تھا بھرتی کے ساتھ ریت کے اوپر لکھا تھا، اس کو تیز کرنے کے لیے کیا کریں؟ اس کے 9 خانے ہیں اور اس کے 9 موقع ہیں۔ ہر موقع اور ہر حرف کے ساتھ پڑھ کر عبادت لکھا جاتا ہے۔ یہ ایسے 4 اسما لکھ دیتا ہوں، بھرت دین کریم تبدیل قرآن اس کے ساتھ لکھ کے دیتا ہوں۔ بہت فائدہ نقش ہے۔ تو اس کی بھی زکات ہوئی 15 دن تک۔ بہت سارے بزرگوں نے اس کی مختلف زکاتیں بتائی ہیں۔ 15 تعویذ 15 دن تک لکھا جائے، کچھ کہتے ہیں کہ پینسل سے لکھا جائے، کچھ کہتے ہیں قلم سے لکھا جائے، کچھ کہتے ہیں کہ زعفران سے لکھا جائے، کچھ کہتے ہیں کہ ریت پہ لکھا جائے تو زکات ادا ہو جاتی ہے۔ اب وہ مختلف باتیں ہیں، اب جس نے جو تجربے کی ہو، لیکن میں نے جو زکات دی تھی 45 دن لکھی تھی، 45 نقش روز لکھتا تھا یہ والے، اور 45 دن تک لکھی تھی، اور اسماعیل برہتی کی بھی زکات ادا کی تھی اس وقت میں، اور اس کی بھی زکات ادا کی۔ اس کو موکلوں کے ساتھ لکھا تھا، با موکل 4 اسم، اولا الحق واللہ الملک، اولا الحق واللہ الملک، یہ اس کے کلمہ ہے۔ اچھا، کچھ اس کو منسوب کرتے ہیں حضرت حوا سے، کچھ اس کو منسوب کرتے ہیں حضرت داؤد سے، اور کچھ اس کو منسوب کرتے ہیں حضرت ہود سے، اور کچھ کہتے ہیں کہ اسم ہی کا یہ نقش۔ واللہ علم بالصواب، یہ جس کو تجربہ ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ 15 کا جو نقش ہے اس کی جو چابی ہے وہ دعائیں بڑھاتی ہے۔ اب کوئی اگر دوسرا عمل کرتا ہے، دوسری چیز کرتا ہے، جیسے کوئی چیز چاہے گا، کوئی بھی چیز لکھتا ہے 15 کے درمیان کوئی ڈائرے یا وہ اس کی مفتاح اس کی چابی نہیں بنی۔ اس کے جو مختصر کیا جاتا ہے نا، اگر مثال کے طور پر، تو اس کے موقع کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس کو یا حیائی و باہر کی جاتی ہے۔ اب اس کے ساتھ اس کی موقع کی زکات ادا کرنی پڑتی ہے، تو پھر یہ دوسرے اسما کے ساتھ یا دوسری آیت کے ساتھ یا دوسرے کلام کے ساتھ کام کرنے لگتا ہے۔ اس کا نقش ہے نا، وہ اسم بدل سے ہے،
کچھ کہتے ہیں اسم ہادی سے ہے، کچھ کہتے ہیں اسم ودود سے ہے. بہت 20 کا نقشہ ہے وہ 2 4 6 8 8 6 4 تو بولے. ایک ہی تعویذ یاد ہے 15 کا، بہترین بات ہے. اور مجھے دوسرا یاد ہی نہیں ہوا ابھی تک. ارے بابو چھاپ واپ بھی سکتے ہیں اگر زیادہ بھیج رہے ہیں. اب جیسے اندرون سندھ سے خطوط آتے ہیں ان کو 21 تعویذ بھیج رہے ہیں، وہ لکھنے بیٹھے تو مریض اس میں جو قلم سے لکھا جاتا ہے اس کی اپنی ایک تاثیر ہے، اور جو پرنٹنگ ہوتا ہے اس کی اپنی ایک تاثیر ہے، جو اسٹینڈ سے بنتا ہے اس کی اپنی ایک تاثیر ہے. دم کر کے دے دیں. ہاں ہاں تسلی ہے سب کو اپنی اپنی کہ کس سے کیا ہوگا. ہاں وہی بات آ گئی نا ہمارے ضنی کہ اپنا اپنا ضن ہے. حضرت دادا گنجوش علی حنبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ نقش کی اجازت 15 سال کی خدمت کے بعد عطا ہوئی تھی. آپ شیخ ابوالفضل فتولی رحمت اللہ علیہ خدمت میں 15 سال رہے. جب آپ کو لاہور کی ولایت دی تو آپ سے فرمایا کہ یہ نقش لکھ لیا گیا، تب لکھ کے دیا تھا آپ کے پاس. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو تعویذ لکھنا نہیں آتا تھا. آپ نے حضرت خواجہ قطب بختیار کا خط لکھا کہ حضور پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ تعویذ مانتے ہیں اور بغیر تعویذ کے تو تسلی نہیں ہوتی. تو آپ نے جواب میں لکھا کہ کوئی بھی اسم اس حاجت کے مطابق لکھ کے دے دیا تھا. تو پھر آپ نے لکھا کہ حضور کو عنایت فرما دیں. پھر آپ نے 15 کا نقش لکھ کے بھیجا تھا آپ کے پاس کہ یہ دے دیا. اب بولو تو اللہ اللہ لہو ہو. اچھا یہ نقش پتہ کس نے لکھا تھا؟ یہ حضرت حق باؤ کا ہے. اس کو کام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ویسے تو امراض کے لیے ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو لکھ کر سامنے لگا کر اس کو لکھا جائے تو یہ قلب کو جاری کرنے کے لیے بہترین ہوگا. جب میں بعض کتابوں میں دیکھا کہ جو نقش کے 4 خانوں کے شروع کی 4 دیواریں ہوتی ہیں وہ لہو، پھر ہو، پھر لہو، پھر یہاں سے ہو، اس طرح سے 4 دیواریں. اچھا وہ 4 دیواریں بناتے ہیں قولا، ہاں قول ہو، الحق، ولہو، الملک. اچھا یہ 4 جو اسم ہیں، یہ 4 جو فرشتے ہیں ان کے کلمات. الحق اسرائیل کا، قول جبرائیل کا ہے، لہو میکائیل کا ہے، اور الملک اسرافیل کا ہے. پھر ان کے نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اس سے اسم کی قوت، اس کی نقش کی قوت بڑھ جاتی ہے ان اسما کو لگانے سے. جیسے 20 نمبر کا لکھا تعویذ تو دیواریں اس کی بنا لی 4. کوئی سا بھی لکھو، 15 کا لکھو یا 20 کا لکھو. جو وہ کفار کے نام لکھ کر دیتے ہیں اس کی کیا تاثیر ہے؟ بہت سارے یہ لکھنا عذرائے قہریہ ہے، لان تان کرنا ہے.
اور جو شیطان ہے نا وہ اپنے گروؤں کے لان تان پر ذرا شرم کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ کیا قول ہو اور الحق لہو الملک اس کو لکھا ہے بزرگوں نے لکھے ہیں تو شیطانوں سے بھی کام تو سب سے لے لیا ہے انہوں نے. حکمی تو تم سب سے لے سکتے ہو کیونکہ حکم قہر میں آتا ہے اور قہریہ طور پر کسی بھی شیطان سے کام لیا جا سکتا ہے. اس میں کچھ قواعد نہیں. ہاں اس کے اگر تم پوجا پاٹ کرو وہ کفر ہے. تو تم خوشامد کہاں کرتے جوس پہ لگاتے ہو. ہم نے وہ کیا واللہ شد الباس وہ دارالعلوم نعیمیہ میں 80 لڑکے بٹھائے علماء امریکہ کا خلاف پڑھ دیا اسی جمعرات جو پڑھا اچھا یہ وکیل کا تو ایک بندہ ہی پڑھتا ہے نا یہ پڑھ رہے اجتماعی طور پر ہاں تو میں سوالات وہ کرتے ہیں واللہ شد الباس بلکہ سوالات سے زیادہ ہی پڑھا. علامہ توسی تھا سنا ہے نام پڑھا ہے بہت بدماش نصیر الدین توسی. ہاں اس نے ان لوگ کے خلاف پڑھا تھا امیوں میں امی خلقوں خلاف پڑھا تھا یہی پڑھا تو ہلاکو خان نے چڑھائی کر دی اور سب کو تاراج کر دیا. پورا بغداد تو وہاں برباد ہو گیا. اگر ہم کسی ایسی جگہ کے علاج کرتے ہیں تو سب کو ہی مار ڈالا. اس نے تو اسی نیت سے پڑھوایا تھا وہ تو اہل بغداد سے نفرت کرتا تھا. امراض کے لیے بھی بہترین ہے. کوئی سا بھی موذی مرض ہو اس میں پانی دم کر کے دیا جائے یا ٹکے دھوکے پینے کے دیا جائے فائدہ کرتا ہے. آسم وغیرہ کے لیے جنات خبیث شیاطین کے لیے زبردست تلوار ہے. پانی پہ بھی دم کر کے دے سکتے ہو. اس کے علاوہ اس کا تعویذ بنا کر جلانے کے لیے بھی دے سکتے ہو. اس کے علاوہ رائی اور سرسوں اور کلونجی اور ہلدی یہ 4 چیز ایک جگہ ملا کے اس پر یہ دم کر کے دھونے کے لیے دے سکتے ہو آصف زدہ کو. بہت اچھا کرتا ہے. اس میں حاضری آئی اور نہیں جا رہی ہو. ہاں حاضری آئی بھی ہو نہیں آئی بھی ہو وہ تو تمہارے اپنے اس میں باقی اس میں جلالت ہے. اچھا اگر قبرستان میں پڑھا جائے اس کو تو اس سے جنات مسخر ہوئے. خاص طور میں اس میں ایک آوان ہے وہ اس
اس کا نام ہی تنقیلا ہے، وہ آتا ہے۔ ایک صاحب تھے وہ اس کے آنے سے انہوں نے مجھے ایک طریقہ اس کا بتایا تھا، وہ کہیں میں نے کرا اس طرح سے، یہاں پر یہ تمہارا قصبہ کالونی میں رہتے تھے یحییٰ شاہ، صابری سلسلے کے لوگ تھے، بڑا محتاج شخص تھا، 9 سال میں اس کی دوستی رہی، 9 سال میں اس کو مثال ہو گیا، 9 سال میں میں نے اس شخص کو نمک مرچ کھاتے نہیں دیکھا، پرہیز میں رہتا تھا، روٹی یہ میٹھی آلو بخارا وغیرہ کی چٹنی نہیں ہوتی، اس سے کھاتا تھا، یا روٹی کھاتا تھا، پانی سے کھا لیتا تھا، سالن نہیں کھاتا، گوشت کوئی چیز سالن میں نہیں کھاتا، کافی بری تھی وہ اس کا مجھ سے اس نے کہا، میں نے طارق بھائی تم اس کو جو ہے نا قبرستان میں پڑھو، قبرستان میں پڑھو، میں نے کہا کیسے؟ کہہ رہا ہے قبر میں چھوٹا گاڑ کے پڑھنا ہے، انسان بن قبر میں چھوٹا گاڑ آ رہا ہے، کہنے کا یار تم کون سے مردے کو گاڑ رہے ہو؟ بولا اس سے کیا ہوگا؟ کہتے کہ تم کرو تو، میں نے کہا اچھا، سن 1979 کی بات ہے، تو میں نے کہا ہوگا کیا؟ اب کہنا ہونے کا پہلے پوچھتے ہو، تو میں نے کہا مجھے پتا تو رہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کہہ رہے کچھ نہیں کرنا، تم میرے ساتھ چلو، دونوں کریں گے، تو میں نے کہا اس کا مطلب تم نے نہیں کیا اس کو کہہ دو، ارے کہنا ہے میں تو 3 دفعہ کر چکا ہوں، 4تھی دفعہ تمہاری وجہ سے کروں گا، میں نے کہا اچھا پھر کہاں آ جائیں؟ بولے منگو پھر قبرستان آ جاؤ، میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم منگو پھر اس زمانے میں منگو پھر بڑی پرانی قبریں تھیں پتھروں کی مل گئی، رات کو کہنا آ جاؤ، میں نے کب تک آ جاؤں؟ بولے 11 بجے آ جائیں گے، 2:30-3 بجے فارغ ہو جائیں گے، میں نے کہا یار ہمارے یہاں واپس جانے تو گاڑی بھی نہیں ملتی، کہنا چلو کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیں گے، اس کے ایک چیلے کے پاس اسکوٹر تھی، وہ اس پہ بیٹھ کے آیا تھا، اب مجھے یہاں سے پہلے جانا پڑتا تھا، تو ہم لوگوں نے وہاں پر 65-66 دن کا چلتا کاٹا، اب تو 40 دن ہو گئے نا، میں نے کہا یار 40 دن تو ہو گئے کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک، تو ابھی کہنے چھوڑو 40 دن کو یار، میں بھی تو کر رہا ہوں، کرتے ہیں دیکھتے ہیں 120 دن چلیں گے، میں نے کہا یار مجھے پریشانی بہت ہوتی ہے آنے جانے، کہہ رہا چلو کوئی بات نہیں، 3 دن اٹھائے تھوڑی سی اور سے، 66 پر دن تھا، قبر میں سے خون آنے لگا اس چھلے میں، بڑے بہت سے دیکھا یار، میں نے کہا یہ کیا ہے، یہ کیا چشمہ نکلا ہے، کیا ہے، یہ تو آئے کی طرح کچھ نکل رہا ہے، میں پڑھتے پڑھتے اٹھ گیا، میں نے اس کو آواز دی، میں نے کہا یار ادھر آ، کہہ رہا کیا ہو گیا، میں نے کہا دیکھ ذرا ادھر آ کے، دیکھا بولے چھری نکالو، چھری نکالی خون میں، صحیح ہے، اب میں نے کہا اس کا کیا ہوگا، کوئی فائدہ ہے اس کا؟ کہہ رہا ہاں فائدہ ہے، میں نے کہا کیا؟ کہہ رہے پتلا بناؤ جس کے گاڑوں کو مر جائے گا، اب تو میں نے کہا لوگوں کو مارنے کے لیے تو میرے 66 دن خراب کرا ہی یہاں پہ، کیا ہوا؟ اور کوئی بات بتائی تھی؟ کہہ رہا ابھی تو یہی ہوگا،
میں آگے چھری لے کر میں نے چلو خیر اب ہوا کیا کہ وہ میں نے سوچا یار میں نے کہ جب یہ آدمی مر سکتا ہے تو یہ آسے واسے کو بھی کام کرے گا. ایک بڑی پیچھے میں پھر جوانے کی جن آتا تھا. میں نے بولا ان سے کہ تم میرے پاس آؤ, ادھر دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ, بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر. وہ دھوپ میں بیٹھے ان کا سایہ آیا, میں نے سایہ پہ پڑھائی کر کے چھڑا کرا. تو اس نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ جب تم انگلی میں کاٹ کے نکالو گے نا, اس کے جو سرا ہے نا وہ خون میں ڈوبا ہوا ہونا چاہیے, تو سمجھ لو تمہارا کام ہو گیا. جب میں نے نکالا نا اس کو تو وہ سیاہ ہوا ہوا تھا, خون کو نہیں لگا ہوا تھا لیکن سیاہ ہوا ہوا تھا. میں نکال کے دیکھا, میں نے کہا اچھا. اس کے بعد میں ان کو دیکھتا رہا, میں نے ان سے پوچھا کہ تمہاری طبیعت کیسی کری. میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے, ورنہ میں تو بہت تنگ ہوتی تھی. معلوم یہ ہوا کہ وہ جنات مر گیا. ارے میں نے کہا بڑے کمال کی دھار کر بہت علاج کرے. اچھا اس سے درد کاٹتے کسی کے درد میں پھرو فوراً درد پتا. وہ ایک کمبخت ہمارا مرید تھا, وہ چرا کے لے گیا وہ چھری چرا کے لے گیا. اب میں نے دیکھا ہے چھری نہیں مل رہی, کہاں گئی. میں نے گھر والوں سے پوچھا چھری کہاں ہے, وہ کہہ رہے ہمیں کیا پتا چھری کہاں. ابھی میں نے کہا تم لوگوں نے پیاز کاٹنے کے لیے تو نہیں لے لی اس کو. کہہ رہے نہیں ڈھونڈا تو چھری نہیں ملی. میں بڑا سوچتا رہا میں نے چھری کہاں گئی. میں نے حضرات کرو. اچھا وہ آئے بھی نہیں, کتنے دن ہو گئے وہ آئے نہیں. میں نے کہا یار یہ بھی نہیں آ رہا, کہاں گیا یہ. قطب الدین نام تھا اس کا. حضرات میری پتہ چلا قطب الدین لے گیا. ارے میں اس کے گھر گیا, میں نے کہا چھری تو لایا. وہ قسم کھا گیا, کہ نہیں تو. اس کی بیوی نے مجھ سے کہا چھری لا کے میں رکھی تو وہ تمہاری ہے. میں نے کہا ہاں. کہنے اس نے بتایا مجھے کس جگہ پہ رکھی ہے, لیکن میں نے کہا اس نے قسم کھا لی کہ میرے پاس نہیں ہے, چھوڑ لانا دے دو. اب رہ دو. میں نے کہا بھائی چھری میرے اگر میرے کام میں نہیں آئے گی تو تیرے کس کام آئے گی. تیرے تو اجازت لینی پڑے گی تجھے. تو دیکھ اب بتا دے مجھے کہ تیرے پاس ہے, تو پھر میں تجھے اس کی اجازت دے دیتا ہوں, تو کر لے. 3-4 دن کے بعد میرے پاس آیا, پھر مجھ سے کہنا اچھا تو مجھے اس کی اجازت دے. ٹھیک ہے نہیں تو اس کی اجازت کر, اگر کرنا چاہتا ہے تو, لیکن 66 دن چلا کاٹنا پڑے گا. تو وہ چھری کاٹا جب فائدہ کرے گی. اب وہ بھاگیہ نہیں آیا پھر میرے پاس. اس کا اتنا برا رزلٹ آیا. اس کے 2 پولٹری فارم تھے, 3 مزدائیں چلتی تھیں. اچھا کھاتا پیتا آدمی تھا. 3-4 مہینے کے بعد مجھے وہ ملا برے حال میں. میں نے کیا حال ادھر خیریت تھا. کہہ رہے میرے ساری مرغیاں مر گئیں, گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہو گئے. اب میں روڈ پہ آ گیا ہوں. میں نے کہا چھری کا کمال ہے, ابھی نکال دے تو اس کو. کہہ رہا وہ تو میں سمندر میں پھینک کے آیا. تو میں نے کمبل اگر تجھے نکال لی تو مجھے دے دیتا. اب 66 دن کون محنت کرے گا جا کے وہاں پہ. وہ اس کے بھی کام نہیں آئی, میرے لیے بھی بیکار. بے وقوف لوگ ہوتے ہیں بہت سارے. ورنہ وہ محنت تو کری تھی لیکن بڑی اچھی تھی. جو وہ یہ بتا رہے ہیں جیسے کہ کوئی پڑھ رہا ہے 6600 بار, تو وہ 66,000 دے گا, تو 66,000 میں اس کی زکات بھی ہو جائے گی کس کی؟ یا وکیلوں کی؟ نہیں, وہ تو انما الاعمال بالنیات. اچھا, کام کی نیت سے پڑھنے سے. وکیلوں ایک بات بتاؤں, یہ اسم وکیل جو ہے یہ شاذلیہ خاندان کا اسم اعظم ہے. شاذلیہ خاندان میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل اسی وکیل کی وجہ سے پڑھا جاتا ہے. اور سب سے زیادہ شاذلیہ خاندان میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا جاتا ہے. یہ بڑا زبردست اسم ہے.
اسم وکیل جو ہے. اور بعض بزرگوں نے سورہ مزمل شریف میں بھی رب المشرق والمغرب کے بعد جو ہے اسم وکیل کو پڑھنے کا حکم دیا کہ 66 مرتبہ اسم وکیل پڑھا جائے. بعض بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ 66 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا. اس کے بارے میں اس کی بڑی فضیلت ہے. اس اسم کی اسم وکیل جو ہے یہ اسم اعظم کے طور پر پڑھا جاتا ہے. اس کی خوبی ہے یہ کہ اسم وکیل اور اس میں ذات کے اعداد ایک ہیں. 66 اور زبردست صفاتی نام ہے اللہ تعالیٰ. میں قیدیوں کو چھڑانے کے لیے خلاصی ہے اس کو پڑھائیے تو کیسے پڑھا اسی میں جیسے یہ کر رہا اس میں باجرے ہاں باجرے پہ ہی خلاصیت کے لیے بھی زبردست اسم ہے. حضرت واحد بستامی رحمۃ اللہ علیہ اکثر ان لوگوں کو یہ اسم تعلیم فرمایا کرتے تھے کہ جو کسی قید و بند میں ہوتے تھے یا کسی سخت پریشانی میں مبتلا ہوتے تھے تو آپ یہ اسم تعلیم فرمایا کرتے تھے کہ 66,000 کا پڑھ جاتا ہے. وہ آدمی قید و بند سے آزاد ہو جاتا ہے. جب وہی طریقہ وہی ہے باجرے کے اوپر ہی پڑھنا. باجرے کے اوپر پڑھ کے یا ویسے ہی نیت کے اوپر پڑھتے تھے. وہ تو پھر دونوں مختلف چیزوں کے لیے مختلف بتائیں. ارے بابا سنگل تو 66,000 ہے. اگر باجماعت پڑھوا رہے ہیں تو پھر کتنا پڑھوا رہے ہیں؟ باجماعت پڑھوا رہے ہیں. سوال علامہ نصیر الدین طوسی نے اس کو اپنے مجربات میں لکھا. وہ کمبخت کسی کو مارنے کے لیے بھی یہ پڑھتا تھا. ایک کو حضرت محی الدین ابن عربی نے بھی قتل کیا تھا. اس کا پتلا بنا کے نا کاغذ کو اس نے چھری ماری تھی. آپ نے واقعہ تو ہم نے بتایا وہ پھر وہ محل کے نیچے وہ پتھروں میں چھوڑا جو نکلا تھا. وہ بہت گستاخ تھا وہ شخص جس کو آپ نے قتل کیا. وہ واجب قتل تھا لیکن کوئی اس کو قتل کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا. صاحب ثروت اور اقتدار تھا. حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ وہ بادشاہ تھا. اس کا نام تھا جو آپ سے بہت بغض رکھتا تھا. اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. اچھا تھا بادشاہ تھا. تغلق تھا. اچھا جو اس محل کے نیچے دب کے مر گیا تھا. اس نے وہ کہیں سے فتح ہاتھ سے آ رہا تھا تو اس نے شہر سے باہر ایک محل بنایا کہ پہلے یہاں قیام کروں گا پھر وہاں جاؤں گا. تو شاہ رکن عالم اس کے ساتھ تھے. درست بولا ان کی بڑی عزت کرتا تھا اور ان سے بڑا الرجک تھا. اس نے اپنا ایک قاصد بھیجا دہلی میں وہاں سے اور اس نے کہا نظام الدین محبوب الہی سے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے دہلی میں داخل ہونے سے پہلے تم دہلی چھوڑ دینا نہیں تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. مرید کہنے لگے حضور یہ تو بہت بدماش آدمی ہے. بادشاہ بڑا ظالم ہے. لہٰذا بہتر ہے ہمیں کہ ہم کچھ عرصے کے لیے دہلی چھوڑو. آپ نے مسکرایا. آپ نے فرمایا کہ ہنوز دلی درست. بڑا مشہور جملہ ہے یہ. تو آپ نے فرمایا کہ ہنوز دلی درست. یہ کہہ کر آپ نے زمین پہ ہاتھ مارا ہے. تو حضرت شاہ رکن عالم بادشاہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے دسترخوان پر. آپ فوراً کھڑے ہو گئے تھے اور آپ نے اپنے مریدوں سے کہا جلدی بھاگو. سب مرید بھاگے اور آپ بھی بھاگے. یہ سارے جب محل سے باہر نکلے محل پورا گر پڑا. لوگوں نے کہا کہ حضرت جی کا بادشاہ اپنے دب کے مر گیا تھا. لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا میں نے نظام الدین محبوب الہی کی ضرب سن لی تھی
اس لیے بھاگا ورنہ میں بھی دب جاتا. دو واقعہ آپ کہتے ہیں. ایک دفعہ آپ اپنے حجرے میں عبادت میں سے مشغول, دریائے جمنا بہتا تھا یا دریا جو ہے گنگا, اس میں کشتی پر لوگ سوار بڑا شور و غل مچا رہے, ناچ گانا کر رہے اور بڑے ڈھول بجا رہے زور زور سے. آپ کا استغراق ہو گیا قرآن میں. آپ نے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی سے پوچھا کہ کون لوگ ہیں یہ؟ آپ نے فرمایا کہ ان کو منع کرو تو آگے چلے جاؤ. انہوں نے جا کر کہا بھائی تم لوگ آگے چلے جاؤ. اب وہ تو بدماش قسم کے لوگ ہوں گے, انہوں نے آپ کو برا بھلا کہا, آپ واپس آ گئے. آپ نے کہا حضرت تم نہیں جا رہے, تو آپ نے غلط نہیں ہوئے ابھی تک سب کرو. آپ کو کبھی کوئی بہت جلا لاتا تھا. کہتے تھے آپ کے بارے میں آپ سورہ مزمل کے صاحب دعوت سے, اور اس میں بڑی تاثیر ہے اس بات کی. قہریہ بھی ہے اور مہریہ بھی ہے. اس میں قہر اور مہر سب برابر ہے. اس کا ایک حصہ جو ہے ان کاروں سے شروع ہوتا ہے اور یوم ترجف الارض تک بہت. اچھا, آپ کے بارے میں ہے کہ آپ وہ لفظ آتا ہے نا فَأَعْصَفَ فَرْعَوْنَ رَسُولَهُ فَأَرْسَلَهُ رَجُلًا قَبِيلًا, یہاں پہ حق مارا. اور پھر فرعون نے ہمارے رسول کا کہنا نہیں مانا, تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ لیا. اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر یہاں کسی کا نام لے گیا فرعون کی جگہ اور کوڑے مارے جائیں پڑتے تو آدمی بن جاتا. بعض بزرگ شری مارتے تھے زمین میں, بعض بزرگ ہتھیلی مارتے تھے, اس کو مارتا دیتا. اصل میں راز ہے ہم ان چیزوں پہ کہاں کون سا راز ہے, اس کے بغیر نہیں ہے. اچھا, یہاں پر یہ جو آیت ہے اس کی, یہاں جب بزرگ کرتے تھے تو یا تو شاطر وجوہ سے کرتے تھے اور یا مرد سادہ وجوہ آدائے اس کو پڑھتے. بہت زبردست کہری آئے تھے. ہاں, اچھا, وہ جو آئے تھے اس کی اندر ارسلنا, اس کا موقف فرعون ہے. جو عمل کرا جاتا ہے دو آتے ہیں, ایک کا نام عبد الرسول ہے اور ایک کا نام فرعون. اچھا, عبد الرسول جو ہے وہ اعمال خیر کے لیے, اور فرعون جو ہے وہ اعمال شر کے لیے. یہ حبشی کالا لنگوڑ بار کیا آتا ہے, ننگھڑا, لیکن یہ فل ریاضت ہے. ہاں, وہ اس نے کری تھی نا شبیب میں. ہاں, شبیب کے پاس آیا تھا. شبیب ڈر گیا تھا اس سے, تو کہہ رہا میں جاؤں. اس نے کہا بھائی جاؤ. چلا گیا. اب مجھ سے کہہ رہا وہ آیا تھا, میں نے بھیج بھی دیا تمہیں, اس کو کہہ رہا پتہ بھی ڈر گیا تھا.
کہہ رہا مجھ سے میں جاؤں. میں نے کہا چلا جا. میں نے کہا کیا یار. اچھا ہر آدمی نا ہر چیز برداشت نہیں کرتا. وہ ہمارے ایک بھائی نا میرے پیچھے لگا کہہ رہے وہ مجھے نا فرعون کا عمل کرو. میں نے تو فرعون کا عمل کر کے کیا کرے گا, کوئی اور کر لے. کہہ رہا نہیں میں تو وہی کروں گا. اب وہ میں نے تو منع کر دیا, وہ میاں صاحب کے پاس چلے گئے. اب وہ میاں صاحب کے پیچھے لگ گیا. میاں صاحب نے مجھے بولا اس کو ایک پرچہ لکھ کے دیا, کہتے جب یہ پرچہ تاریخ کو جا کے دے دینا. اب وہ پرچہ لے کر پھر میاں صاحب کا آ گیا. میں نے دیکھا, میں نے کہا تو وہاں پہنچ گیا. کہہ رہا ہاں میاں صاحب نے اب تو لکھ دیا نا مجھے کرا دو. میں نے کہا بدماش اگر تو پڑھے گا بھی تو سٹے کے لیے پڑھے گا اس کو. کہہ رہا میں کسی کے لیے پڑھوں تمہیں کیا مطلب. بھائی فرعون سے میں کچھ بھی پوچھوں, کسی نے 100 دن پوچھنا. میں نے کہا صحیح ہے بھائی پوچھ لے جائے اس سے. میں نے بتا دیا. اب وہ یہ پڑھتے رہے 16 دن ہو گئے پڑھتے رہے. 16ویں دن وہ آ گئے اور ایسا آیا وہ اس کو کہنے لگا تجھے لے آ کے پھینکتا ہوں پہاڑی پہ. پر یہ کہنے لگے بھائی کہنے کل اگر تو نے پڑھا تو آج تو تجھے وارننگ دینے آیا اور کل اٹھانے آؤں گا, کل تجھے لے کے جاؤں گا اور پہاڑی پہ پھینکوں گا لے آ کے تجھے. اب وہ ڈر گیا. اس نے کہا پھر میں کیا کروں. کہنے لگے دیکھ تو نے 16 دن پڑھا ہے نا, اپنا ایک کوئی کام مجھے بتا دے میں کر دیتا ہوں, لیکن کل سے مت پڑھ. اب اس نے کام کیا بتایا اس کو بینک سے نکالا تھا. بدماشی کری تھی بینک سے نکال دیا. کہنے لگے مجھے بینک پہ لگا دے دوبارہ, میری نوکری بحال ہو جائے. اس نے کہا 2 دن کے بعد باہر ہو جائے گی, اب مجھے مت بلائیے. وہ چلا گیا. دوسرے دن لیٹر آ گیا اس کے پاس کہ تمہاری نوکری بحال ہو گئی. ڈیوٹی چڑھ گیا. اب یہ میرے پاس آیا, مجھ سے کہنے لگا طارق بھائی. نے کہا کہنے کوئی آسان ترکیب بتاؤ. میں نے کہا کیوں تو کر رہا تھا نا. وہ آیا انہوں نے ایسے ایسے مجھ سے کہا. میں نے کہا پھر کہہ رہا وہ میری نوکری تو بحال کر گیا تو میں نے تیرے کھانے پینے کا راستہ تو کھول لیا نا, بس ختم. اب کیوں کرے گا تو اس کو احمد پڑھی ورنہ واقعی تو نہیں لے جائے گا اٹھا کے. پھر وہ ڈر گیا, پھر اس نے نہیں پڑھی ورنہ وہ سرچے کے چکر میں پڑ رہا تھا. ہوتے ہیں بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کا غلط استعمال کرتے ہیں. مجھے یہ عمل میاں صاحب نے دیا. اچھا اس سے پہلے مجھے ایک آدمی نے اس کی اجازت دی تھی لیکن میں نے کرا نہیں تھا. میں بولا پتہ نہیں صحیح بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. وہ آدمی ایسے ہی رہا 2 نمبر کا. ایک آنکھ سے کانا تھا, اس کا نام تھا کانا محمد حسین. وہ کیا کرتا کمبخت سٹا بتاتا تھا اور بتاتا کب تھا تم سے کہے گا مجھے کھانا کھلاؤ. ایسے کھانا وہ ہر آدمی کو نہیں کھلاتا تھا. جس کو جانتا تھا نا وہ تو کھانا کھلاتے ہی نہیں تھا. پہلے کھانا کھلاؤ پھر تمہیں نمبر بتاؤں. اب کھانا منگایا. ایک وقت میں 60 روٹی اور 500 پیاز کھا جاتا تھا. اب سالن کتنا کھا رہا تو کون کھلائے گا اس کو کھانا. ایک دن جو ہمارا جاننے والا تھا اس نے کانا محمد حسین نے اس سے کہا کہ مجھے کھانا کھلا مجھے نمبر دے دیتا ہوں. اب وہ مجھ سے کہنے لگا کہ نہیں طارق بھائی نمبر صحیح دیتا ہے. میں نے کہا بھائی اس کو ایک دفعہ کھانا تو کھلا پتا چلے گا کہ نمبر صحیح دیتا ہے غلط دیتا ہے. کہہ رہے اچھا. اس سے کہہ رہے چل کھانا کھلاتا ہوں. بولے کیا کھائے گا محمد حسین. میں نے کہا یار کباب منگا دے. اب وہ کباب منگا دی, چپاتیاں منگائی. ارے 150 چپاتی کھائی اور 60-70 کباب کھا گیا.
اور وہ پیاز لا کے تھک گیا، وہ پیاز کا کباب والا کہہ رہا بھائی تم پیاز کھا رہا ہے کیا کھاتا تو کوئی بکری چل رہا ہے. وہ کہہ رہا تجھے کیا لینا، تجھے پیسے تو ملیں گے نا. اب وہ مجھ سے کہہ رہا یار تو میری ساری تنخواہ کھا گیا. میں نے کہا تم نے تو کھانا کھلایا. اب وہ جب وہ کھا پی چکا اس سے کہنا یار اب پیٹ بھر گیا نا میرے کو، اب نمبر نظر آئے گا. اب اس کا نمبر نظر آیا، اس نے اس کو بتایا کہ یہ نمبر آئے گا. اب وہ دوسرے دن اس کو پتہ کیا کہتا ہے، کہہ رہا دیکھ 100 روپے کا لگائی ہو، اس سے زیادہ کا لگایا تو نہیں آئے گا. اچھا اس نے ایک نمبر دیا اس کو، اب 100 روپے کا لگایا پتہ نہیں اس کو 800 یا 900 روپے ملے، جتنے کو کھانا کھایا جاتے پیسے مل گئے. اب وہ مجھ سے کہنے لگا دیکھو کتنا بدماش ہے، اتنے کا کھانا کھلایا میں نے، اتنے پیسے مجھے ملے. میں نے کہا بھائی حساب برابر رکھتا ہے کیا حلال کا آرام کر دیا. ہاں ہاں میرے پاس آیا، اچھا میرے پاس آتا تھا نا تو مجھ سے کہتا ہے طارق بھائی کھانا کھلاؤ جا. میں نے کہا میں 2 روٹی منگاتا اور 1 پلیٹ سارا نے پکڑ بھائی کھا کے چلا جاتا. تو میں نے بولا بھائی یہ کیا ہے، کہہ رہا ہے کہ بات یہ ہے کہ جب میں اس کو اپنے اوپر لیتا ہوں نا تو جب یہ کھاتا ہے مطلب میں تو 2 ہی روٹی کھاتا ہوں. میں نے کہا کیا ہے، پھر اس نے مجھے بتایا، کہہ رہا یہ ہے یہ میرے اوپر آتا ہے. کہہ رہا یہ تو میں نے اس کے ساتھ رعایت کرتی ہے ورنہ میں 3 دیکھ کھا لوں. ہاں ہاں اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے ایسے کیا ہوا ہے، لیکن میں نے بولا پتہ نہیں کیسا ہو کیا ہے کیا نہیں. پھر میاں صاحب نے تو ہم کو بتایا، وہ کہنے لگے یہ سب کام کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے اور بھی بہت سارے کام کرتا ہے، لیکن تم اس کو خیال میں لو. اسی طریقے سے آگرے کے تھے ماسٹر کمر الدین آگرے والے، جو لوگ آگرے کے ہیں نا وہ ان کو جانتے ہیں. تب ان کے بارے میں ہے کہ ہندوستان میں ان سے بڑا آیت کریمہ کا عامل نہیں تھا. دریائے گنگا کے اندر وہ مگرمچھ پہ بیٹھ کے آیت کریمہ پڑھتا. مگرمچھ کو لینے آتا عامل آدمی ماسٹر کمر الدین آگرے والے. اور اچھا وہ مشہور کس بات پر تھے، اسی بات پر، سٹے پر. اچھا اس شخص کا سٹا بتانے کا انداز الگ تھا. ان کے ایک شاگرد ہیں ماسٹر حمید اللہ، وہ میرے پاس آتا جاتا تھا. اس نے ایک دن مجھ سے کہا کہ ماسٹر کمر الدین آگرے والے جو تھے وہ لوگ کیسے بتاتے تھے، عام آدمی کو نہیں بتاتے. جیسے تم آئے، تم نے کچھ لایا ان کے لیے تحفہ کہا ہے، خوش ہو گیا وہ تم سے، بولے فرحان، بولے ہاں، بولے آج کیا تاریخ ہے، تم نے کہا یہ سن ہے، یہ تاریخ ہے. تو 20 سال کے بعد کی تمہیں تاریخ بتائی اس نے کہ 20 سال کے بعد یہ تاریخ ہوگی، یہ نمبر آئے گا. اب 20 سال انتظار کرو تاریخ کا. تو ایک صاحب تھے ہمارے یہاں کالونی میں رہتے تھے، وہ آگرے تھے. ان کو 35 سال پرانا نمبر، 35 سال کا بتایا کہ اپنے ڈائری میں لکھ لیں 35 سال کے بعد یہ دن ہوگا اور یہ نمبر آئے گا اس دن، اور تجھے ضرورت بھی ہوگی. اس کی لڑکی کی شادی ایک دن پہلے، بعد میں وہ تاریخ اس کو ایک دن پہلے ہے، جس سے اس نے ادھار مانگے تھے پیسے شادی کے لیے، کھانے کے لیے، اس نے انکار کر دیا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہوگا. اب یہ رو رہا بیٹھا ہوا کہ میں کیا کروں، کیسے کروں. اس نے اپنے ڈائری نکالی کہ ماسٹر نے مجھے کب کا بتایا، تو وہ دن تھا وہ تاریخ. اس نے جا کے وہ پیسے لگائے اور پیسے آئے اور کھانا پڑا. میرا ماسٹر نے مجھ سے ایک عادت کی ضرورت ہوگی
اب اندازہ کرو کیسا وہ کہتا تھا کسی بھی آدمی کو اس نے یہ نہیں کہا کل ہی آئے گا، کسی کو 3 سال، کسی کو 5 سال، کسی کو 20 سال، کسی کو 40 سال، اس طرح بتاتا تھا، اور یہ کہتا تھا اس کی ضرورت ہو، اور واقعی ایسے ہوتا ہے۔ آیت کریمہ میں بہت بڑا ہے۔ یہاں پر تھے عالمگیر مسجد نہیں، عالمگیر مسجد ناظم آباد میں، یہاں کشمیری بابا نے، جانتے ہو نا کشمیری بابا، کشمیری بابا نے آیت کریمہ ان سے کیا تھا۔ مجھے کشمیری بابا بتانے لگے، میری ملاقات کیسے ہوئی کشمیری بابا سے، ان کا ماسٹر قمرالدین کا چیلا تھا حمید اللہ، یہ بھی کمبا سٹے والا تھا، بڑا پکا۔ اس نے مجھ سے کہا، کہنے لگے کشمیری بابا کے اور شاگرد تھے، وہ بزرگ ہے، بزرگ ہے ہم لوگ کیا کرتے کریں، نہیں یار وہ اس چکر میں نہیں ہے، میں تو پکا شیطان آدمی ہوں، لیکن وہ بزرگ ہے۔ میں نے کہا اچھا چل ملا، اس نے ملایا، وہ مجھ سے کہنے لگے اچھی ملاقات ہو گئی، مجھ سے بات چیت ہو گئی، وہ مجھ سے کہنے لگے مجھے ماسٹر صاحب نے دیا تھا، لیکن مجھ سے یہ کہا تھا کہ یہ 12 سال میں پورا ہوگا، اور 12,000 مرتبہ روز پڑھنا ہے، اور دھوپ میں بیٹھ کے کمبل اوڑھ کے پڑھنا ہے فجر کے بعد۔ کہہ رہے میں نے 12 سال پڑھا، تو میں نے کہا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہہ رہے بس فائدہ یہی ہے کہ جس چیز کا خیال دل میں آتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کو بہت شوگر، اس زمانے ہم نہیں جانتے شوگر کیا چیز ہے، تو وہ کلاکند لے کر آئے۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ وہ ہمیں چھوٹا ایک باورچی تھا، اس سے ملاقات کرنے کی، ایک آرڈر دینا تھا اس کو، تو میں نے کہا چلو کشمیری بابا سے ملاقات کرنے، ہم لوگ وہاں گئے تو اپنے حجرے میں بیٹھے تھے۔ ارے کہنے لگا اچھا ہوا تم آئے ہو، کیا وہ کہنے لو تمہاری دعوت، میں نے کیا کہتے کلاکند ہے، گلا روٹی منگاؤ۔ اچھا مجھے شروع سے نا برفی کے ساتھ روٹی کھانے کا بڑا شوق تھا، تو کہنے لگے یہ لو روٹی بھی ہے، رات کی روٹی ہے لیکن، میں نے کہا لاؤ دو یار، ایک روٹی ہم نے دی، کھانے بیٹھ گیا، وہ جو لے کر کھایا تو بیچارہ منہ دیکھ رہا بیٹھا ہو، اس سے کہنے لگے تو تم کیوں دیکھ رہا، تم بھی کھا جا رہے، کہنے لگے میاں مجھے بہت شوگر ہے، میں کہنے لگا جو ہم چھوڑے باقی تو کھا لیں۔ اب وہ 3 پاؤ یا کلو کے قریب کلاکند تھی، اب ہم لوگ کتنی کھائیں گے، ہم دونوں نے کھائی، اس کے بعد وہ تقریباً آدھا سیر سے زیادہ تھی، اس کو میں نے ساری کھا لی، کسی اور کو مت دے گے۔ اب وہ کہنے لگے ارے تم تو مجھے مارو گے، میں کھا کے مر جاؤں گا، ابھی تو کہنے تو لوگ ویسے کون سا زندہ ہے، کھا لے۔ اس نے بھائی اللہ کے بندے نے کھا لیا، اب ہمیں کیا پتا کہ کیوں نہیں کھا رہا، میں نے کہا یار یہ کیوں نہیں کھا رہا، کہہ رہے کہتا مجھے شوگر ہے، میں نے کہا شوگر کیا ہوتی ہے، ارے کہنے کا مرض ہے یار، خون میں بڑھ جاتی ہے چینی، میں نے کہا چینی نہ کھا خون میں بڑھ جاتی ہے، تو کہہ رہے ہاں بس وہ چینی سے پرہیز کرنا پڑتا ہے، تو میں نے کہا کلاکند کھا لے، اس میں کیا بات ہے، کہہ رہے ہاں یہ تو کہہ رہا ہوں یہ چینی تھوڑی ہے، کھا لے، انہوں نے کھا لی۔ 3-4 مہینے کے بعد اتفاق سے پھر اس سے ملاقات ہو گئی، وہ آیا لے کے جلیبی ہیں، وہ مجھے لا کے رکھی، وہ بھی کھانے لگا، ہم بھی کھانے لگے، اب میں نے کہا تو تو میٹھا نہیں کھاتا تھا، ارے کہنے لگے اس دن سے کلاکند کھائیے میری آنکھ شوگر ہی ختم ہو گئی، اب تو ڈاکٹر کہتے تم میٹھی کھاؤ، صحیح ہوئی، میرا تو روز کھاتا ہوں 1 پاؤ، اور میں نے کہا یہ کیا تھا بھائی، کہہ رہے بس اس کی ختم ہونے والی کی ہو گئی، ایسے تو لیکن یہ تھی کہ ریاضت ہے، آج کل کے جو لوگ ہیں نا وہ ریاضت سے نہیں کرتے، سب سے بڑی بات محنت نہیں کرتے، وہ لوگ